اردو کے ایسے چمن میں ہوں جہاں ہر طرف سے اردو کی خوشبوئیں مہک رہی ہیں اور اردو کی بلبلیں نغمہ سنج ہیں، نغمے گا رہی ہیں، گیت گا رہی ہیں، اور اردو کی فضائیں ہیں، اردو کی ہوائیں ہیں، اردو کی چہچہاہٹ ہے، اردو کی رنگا رنگی ہے، اردو کا حسن ہے۔ تو ایسی محفل میں جب اردو والے پہنچتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر پہنچ گیا ہوں سفر کرتے کرتے۔ تو بہرحال آپ تمام مبارکبادی کے قابل ہیں کہ آپ نے ایک ایسے قائد کی زیر سرپرستی اپنے مستقبل کو تابناک کر رہے ہیں، روشن کر رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، نکھار رہے ہیں، جس کی چکا چوند سے نہ صرف شکاری پور بلکہ کرناٹک بلکہ پورا ہندوستان اور جہاں جہاں اردو کی نئی بستیاں ہیں وہ بھی روشنی حاصل کر رہا ہے اور فیض حاصل کر رہا ہے۔ آپ جامع کمالات اور بہت ہی شفیق انسان بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ ان کے تعلق سے میں نے 4 مصرے کہے۔ میں توجہ کا طالب ہوں۔ شاعر اطفال امجد حافظ کرناٹکی، شاعر اطفال امجد حافظ کرناٹکی، خوش طبع و خوش بیاں ہیں حافظ کرناٹکی، خوش طبع و خوش بیاں ہیں حافظ کرناٹکی، ناشر علم و عمل اور فہم و ادراک و ذکا، ناشر علم و عمل اور فہم و ادراک و ذکا، ماہر ادب و زبان ہیں حافظ کرناٹکی۔ یہ اشعار بھی آپ کی شخصیت کا خاکہ پیش کرنے میں مکمل نہیں ہے، اس میں بھی کمی ہے، کجی ہے، اس لیے کہ ان شخصیات ان اشعار سے بھی زیادہ بلند اور وسیع و عریض آپ کی شخصیت ہے۔ آپ کی شخصیت کو کسی محدود دائرے میں مقید نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آپ عبقری شخصیت ہیں اور آپ زندہ شخصیت ہیں اور فعال متحرک شخصیت ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ متحرک، فعالیت، خوشبو، جوانمردی، شجاعت، بہادری، ہمت، ادب، شاعری، زبان، خدمت، بچوں سے محبت اور اساتذہ سے گہرا ربط، ان تمام الفاظ کو گون کر کسی ایک شخصیت کا ایک خاکہ پیش کیا جائے، ایک شخصیت کے نقوش کو ابھارا جائے تو کسی اور شخصیت کا وہ نقش نہیں بنتا بلکہ حافظ امجد حسین کرناٹکی کی شخصیت کا نقش بنے گا۔ تو ایسی جامع کمالات شخصیت تو ان کے زیر سایہ آپ تربیت پا رہی ہیں، بہت ہی آپ کے لیے خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے، اس کا فائدہ آپ اٹھا رہی ہیں، اٹھائیں بہتر طور پر۔ کیوں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اکیڈمیاں حکومتوں کی جانب سے قائم کی جاتی ہیں، حکومتیں اکیڈمیوں کی سرپرستی کرتی ہیں، وہاں سے پیسہ ملتا ہے، انجمن چھوٹی سی یا کوئی چھوٹا سا ادارہ افراد چلاتے ہیں، لیکن ایک اکیڈمی چلانا، ایک اکیڈمی کا قیام اور وہ اکیڈمی کو متحرک رکھنا، فعال رکھنا، یہ آسان بات نہیں، لیکن اس کام کو بحسن خوبی حافظ امجد حسین کرناٹکی نے نبھایا ہے۔ یہ اکیڈمی پوری دنیا میں پھیلے پھولے، یوں تو اکیڈمی کے فنڈ جو حکومت فراہم کرتی ہے اس کے ذریعے سے جو پروگرام ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ دائرہ آپ کا وسیع ہے۔ میں نے
آفاق عالم صدیقی صاحب کی جو تقریر تھی افتتاحی اور رپورٹ بھی تھی، وہ ایک طرح کی یہاں کون کون شخصیات آئیں، تو اس اکیڈمی کے ذریعے ان کو مدعو کرنا، ان کے ہوائی جہاز کا فیئر برداشت کرنا، ان کے قیام کا انتظام کرنا، اور پھر ان کی مہمان نوازی، خاطر توازی، پھر ان کے ساتھ ہر ایک وقت میں بہت ساری شخصیات ہیں، تو ہر ایک کا خیال رکھنا ہے۔ معمولی میں ایک دو افراد آتے ہیں تو ان کو وہاں روک دیا، ان کو وہاں روک دیا، انتظام ہو جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں شخصیات کی آمد، پھر ان کا انتظام و انصرام معمولی کوئی بات نہیں ہے، تو اس میں بھی آپ کو یہ طولہ حاصل ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کے مقتدر شخصیات کو، پروفیسرز کو، اساتذہ کو آپ نے یہاں مدعو کر کے ان کی ہمت افزائی کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان سے رائے اور مشورے طلب کیے، اور ان کے بھی ان کی جو رائے ملی اور ان کے جو مشورے ملے، اس کی راہ میں اور اس کی روشنی میں آپ اس اکیڈمی کو لے کر آگے جا رہے ہیں۔ اور اساتذہ کے بھی آپ قدرداں ہیں، اردو کے بھی قدردان ہیں، کیوں نہ ہو، اردو محبتوں کی زبان ہے، شفقتوں کی زبان ہے، پیار کی زبان ہے، الفت کی زبان ہے، بھائی چارے کی زبان ہے، قومی یکجہتی کی زبان ہے، کانوں میں رس گھولنے والی زبان ہے، میٹھی زبان ہے، مٹھاس والی زبان ہے، اور دلوں کو جوڑنے والی زبان ہے۔ اور یہ کام حافظ کرناٹک کی دلوں کو جوڑنے کا کام اس اکیڈمی کی جانب سے، اس ادارے کی جانب سے کر رہے ہیں۔ یہ فرد نہیں ہے بلکہ ایک انجمن ہے، یہ فرد نہیں بلکہ ایک انجمن ہے، بلکہ ان کی جو شخصیت ہے ان میں کئی صفات شامل ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال آپ کی صلاحیتوں کا آپ اجالا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بکھر رہے ہیں۔ چراغ سے چراغ روشن کرنے کا کام حضرت مفتی اشرف علی صاحب جو امیر شریعت دوم تھے کرناٹک کے رحمہ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ چراغ سے چراغ جلائیے، چراغ سے گھر مت جلائیے، وہ کام آپ بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ ایک ہی منٹ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ہماری سانسیں چلتی ہیں، اور ہمارے دلوں میں جو دھڑکن ہوتی ہے وہ کسی اور کی محبت لیے ہوئے، اور کسی کا عشق لیے ہوئے، کسی کا پیار لیے ہوئے، اور کسی اور چیزوں کی طمع لیے ہوئے۔ کسی کی محبت بنگلے سے ہوتی ہے، کار سے ہوتی ہے، اور کسی اور جائیداد سے ہوتی ہے، اور کسی فرض سے ہوتی ہے، لیکن حافظ امجد حسین کرناٹکی کی محبت اور ان کا جو دل دھڑکتا ہے کسی محبت کے لیے نہیں، وہ اردو کے لیے، علم کے لیے، تعلیم کے لیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کی سانسیں بھی، سانسیں کے ڈور بھی دونوں سمتوں سے وہ اردو سے جڑی ہوئی ہیں اور علم سے وابستہ رہی ہیں۔ تو بہرحال ایسی افضلی شخصیت ہے۔ کرتا ہوں اسی طرح یہاں میڈیا کے حضرات بھی آئے ہیں، جنوبی نیوز ہے اور سلام ٹی وی کے افراد بھی، میں تہ دل سے ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ اس استقبالیہ کلمات کے بعد میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کے لیے میں عفیفہ بنت اصغر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں۔ عزیز طالبات اور اسٹیج پر رونق افروز مہمانان خصوصی، چار باتیں چونکہ طالبات ہیں، لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام کرنا ان ایام میں، ان دنوں میں بہت ہی محال ہے، مشکل ہے، لیکن اس کا بیڑا آپ نے بہت خوبی اٹھایا ہے، بہت ہی کمال کے ساتھ آپ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ لڑکیاں، ایک لڑکے کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، لڑکی کی تعلیم ایک گھر کی تعلیم ہے، معاشرے کی تعلیم ہے۔ تو یہ آپ کی تعلیم و تربیت کا آپ نے جو انتظام کیا ہے یہ بہت واقعی قابل تعریف و مستحسن ہے، قابل تقلید بھی ہے۔ یوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں کس طرح کے ماحول سے وہ گھری رہتی ہیں، وہ ماں باپ کے لیے دردسر بنی ہیں۔ آج کل کی جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں جدید کالجوں میں نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ، وہ لڑکیاں ماں باپ کے لیے دردسر بنی ہوئی ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ ماں باپ کی بات ہی نہیں مانتے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی میری پڑھائی کر کے میرا نام روشن کرے، لیکن وہ کالج کو جا کر اس کے جو وہاں گل کھل رہے ہیں وہ عجیب و غریب ہی ہیں، اس کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، کردار بگڑ رہے ہیں،
غیروں کے ساتھ اس کے تعلقات ہو رہے ہیں، جسموں کی نمائش ہو رہی ہے، ایسا لباس پہنا جا رہا ہے جو پہن کے بھی نہیں محسوس ہوتا ہے، وہاں سے بدن کھلا ہوا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال اس کے لیے بہت متفکر تھے، فکر مند تھے۔ انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ ہمارا رشتہ علم سے جڑا رہنا چاہیے، ایسے علم سے جو مہذب ہو، اور اردو زبان بہت ہی شائستہ زبان ہے، مہذب زبان ہے، تہذیب یافتہ زبان ہے، تو اس سے اور اردو سے اور دینی علوم سے آپ کا رشتہ جوڑا ہے۔ تو علامہ اقبال کو شدید اس کا احساس تھا، وہ کہتے تھے جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، سنیے بچیوں، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ یہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں دین سے بیگانہ ہو رہے ہیں، ہماری تہذیب سے بیگانہ ہو رہے ہیں، نہ ماں باپ کا انہیں خیال ہے، لیکن ہمارے اخلاق کہاں گئے ہیں؟ حافظ امجد حسین کرناٹکی صاحب ان کی ٹیم نے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں، آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہ تمام آپ کے اخلاق کو درست کر رہے ہیں۔ آپ میں اس طرح کے جو خیالات آئے تو اس کو یہاں پہلے سے اس طرح سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، ایک ایسے گلشن کا کاروبار چلا رہے ہیں جہاں اخلاق، جہاں تہذیب ہو، جہاں بڑوں کا احترام کا جذبہ ہو، چھوٹوں پر مشفق بنے اور اساتذہ کی قدر کریں۔ یہ مختصر سی بات کہہ کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ دیکھیے آپ کے اندر قابلیتیں ہوتی ہیں، ہر ایک بچی بہت ہی قابلیت کی حامل ہوتی ہے، بچہ بھی ہوتا ہے۔ بعض بچوں کو ہم دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو معمولی قسم کا ہے، یہ ترقی نہیں کر سکتا، یہ آگے نہیں آ سکتا۔ مولانا آفاق عالم صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ اردو کی وجہ سے بہت سارے پروفیسرز بنے ہیں، ڈاکٹرز بنے ہیں، انجینئرز بنے ہیں۔ جو IAS میں ٹاپ آیا تھا لڑکا کشمیر کا، اس کی زبان اردو تھی، اردو کی بنیاد پر وہ۔ پھر میرے بھی کلاس میٹس مرزا عظمت اللہ اردو MA ہیں، اس کی بنیاد پر ان کو کیس میں اچھے نمبرات ملے۔ کتنے ایسے کیس افسران ہیں جو اردو کی وجہ سے وہ کیس افسران بنے ہیں، IPS بنے ہیں، IFS بنے ہیں اور IAS بنے ہیں۔ تو اردو نہ صرف کالجوں کی حد تک محدود ہے، اس کا دائرہ کافی وسیع ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہوئے اس سے حظ حاصل کریں، فیض حاصل کریں۔ ایک پیغام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا زور سے جواب چاہیے مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کھڑا ہو۔ لو جان بیچ کر بھی گر علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے، ایک پتھر کی تقدیر بھی سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی تقدیر بھی سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراش آ جائے۔ یہاں گلشن زبیدہ میں حافظ امجد حسین کرناٹکی صاحب نے جو کام کیا ہے وہ ایک جوہری کا کام ہے۔ راستے میں پڑے ہوئے پتھر کوئی مقام نہیں رکھتے، لیکن جب ان کو تراش کر ایک صورت دے دی جاتی ہے تو لوگ انہیں پوچھنے لگتے ہیں، لوگ ان کے سامنے جا کر اپنی حالتیں منظر رکھتے ہیں۔ تو پتھروں کو تراشنے پر ان کی قیمت ہو جائے تو انسانوں کو تراشنے پر اس کی قیمت اور اس کی اہمیت کتنی بڑی جائے گی۔ تو حافظ امجد حسین کرناٹکی صاحب تراش کر ایک شکل دے رہے ہیں، ایک صورت دے رہے ہیں، اور وہ کوئی پتھر نہیں بلکہ قیمتی ہیرے موتی جواہر ہیں، آپ کے قوم کے مستقبل بچے 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 بچیاں بچیاں بچیاں۔ یہی دن رات کسی کا رونا بچھونا ہے تو
تو وہ ہے حافظ امجد حسین کرناٹکی صاحب. دیکھیے انہوں نے مجھ سے یا دوسروں سے یا کسی مہمان خصوصی سے اپنا اعزاز نہیں کروایا, بچوں سے. تو جو بچوں سے لگاؤ ہے, جو بچوں سے تعلق ہے, جو بچوں سے کنیکشن ہے, جو بچوں سے پیار ہو گیا ہے, عشق ہو گیا ہے, محبت ہو گئی ہے, وہ لاجواب ہے, بے مثال ہے. اور یہی آپ کا جو خواب ہے کہ یہ بچے جو آج بچے ہیں کل مستقبل میں ہمارے وزیر بنے, وزیر تعلیم بنے, IPS بنے, IAS بنے, KS بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل میں ان کا اہم کردار ہو. یہ ان کی چاہت ہے, یہ ان کے خواب ہے, اور اس کی تکمیل میں انہوں نے شب و روز, دن اور رات, اور کئی دنوں سے اس پروگرام کی ترتیب میں یہ کر دیے, تب جا کر یہ حسین تاج محل اور لال قلعے ہم دیکھ رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں حافظ امجد حسین کرناٹکی صاحب کو اور ان کے رفقا کو کہ یہ جو آپ نے کام کارخانے نمایاں تاریخی احساس, تاریخ ساز, بے مثال, بے نظیر کام کیا ہے, قابل تحسین ہے, قابل تعریف ہے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قابل تقلید ہے. دوسروں کو بھی اس کو نمونے کے طور پر استعمال کر کے اس پر چلنا چاہیے. یہاں تو ایسا ماحول ہے, اجالے تو نہیں ملتے اندھیری خواب گاہوں میں, اجالے تو نہیں ملتے اندھیری خواب گاہوں میں, تھوڑا مجھے جلاؤں کا ہر ایک محفل سے ملتا ہے. ایسے ماحول میں علم کے چراغ کو روشن کر کے اور اس کی روشنی سے ہماری شکاری پوری نہیں, پورے عالم کو جگانے کی آپ نے جو کوشش کی ہے اس پر لاکھوں سلام, ہزاروں سلام, مبارکباد ہے. بہت بہت شکریہ. بس مبارکباد آپ کے لیے. میں کہہ کر لیے جو بھی سن کر جاتا ہوں. ہمارے درمیان آج مخصوص مہمان یہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں تشریف فرما ہے, تو آپ کو اس طرح کا پیش کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں ہمارے درمیان, یہ طرح کے میں چاہتا ہوں ایک طرح کا جلدی آپ پڑھیں تھوڑا. اعترافیہ بخدمت ڈاکٹر محمد منظور نعمان, پرنسپل لال بہادر شاستری گورنمنٹ ڈگری کالج بنگلور. ڈاکٹر محمد منظور نعمان صاحب ایک ہمگیر شخصیت کے مالک ہیں. ان کے اندر کام کرنے اور کام لینے کی بے پناہ صلاحیت پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب لال بہادر شاستری گورنمنٹ ڈگری کالج آرٹی نگر بنگلور کی پرنسپلشپ قبول کی تو اس ذمہ داری کو اس کو بھی خوبصورتی, لگن اور اپنائیت کے ساتھ پورا کیا کہ نہ صرف کہ کالج کا تعلیمی نظام نہایت چست درست ہو گیا بلکہ اس کے سبھی شعبے نہایت خوش اسلوبی سے اپنے فرائض انجام دینے لگے. یہ ان کی انتظامی صلاحیتوں کی دلیل ہے کہ ان کی محنت سے NAAC کمیٹی والوں نے لال بہادر شاستری گورنمنٹ ڈگری کالج کو A گریڈ سے نوازا. ان کے اندر بچوں کو تعلیم و تعلم کے لیے آمادہ اور متحرک کرنے کی بے پناہ صلاحیت پائی جاتی ہے. وہ موٹیویشنل تقاریر میں بھی مہارت رکھتے ہیں اور کیریئر کونسلر کی حیثیت سے بھی امتیازی شناخت بنا چکے ہیں. خوشی کی بات یہ ہے کہ انہیں دور میں شاعری اور تحقیق سے بھی دلچسپی ہے اور وہ بہت اچھے ناظم کے طور پر بھی پہچانے جاتے ہیں. اور ریاست کرناٹک کی کئی یونیورسٹیوں کے مطالعاتی بورڈ کے ممبر بھی ہیں اور اپنی بھروسے مند انتظامی صلاحیتوں کی بدولت امتحانات کے بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں. انہیں اردو کے علاوہ انگریزی اور کنڑا زبان پر بھی دسترت حاصل ہے. ان کا خاندان ایک ذی وقار علمی خاندان ہے. ان کے بھائی مولانا مقصود عمران صاحب بنگلور سٹی جامع مسجد امام و خطیب ہیں اور ایک اچھے عالم کی حیثیت سے پورے ملک میں جانے جاتے ہیں. ان کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے. ذاتی طور پر وہ نہایت شریف, مہذب, منکسر المزاج اور دیندار انسان ہیں. یہ شرافت انہیں اپنے والد سے وراثت میں ملی ہے جو ریاست کرناٹک کے ملی کونسل کے سرپرست ہیں. ایسی مخلص اور تعلیمی تحریک کے حامل شخصیت کا ہمارے درمیان ہونا ایک بڑی خوش بختی کی بات ہے. من جانب کرناٹک چلڈرن اردو اکیڈمی کرناٹک ڈاکٹر محمد منظور نعمان صاحب کی خدمات کا احترام کرتی ہے اور اپنی نیک خواہشات اور تابناک مستقبل کی آرزو کرتی ہے. کرناٹک چلڈرن اردو اکیڈمی, انجمن اطفال کرناٹک, ہیڈ کے فاؤنڈیشن کرناٹک, گلشن زبیدہ, شکاری پور, شموگا, کرناٹک.